بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں پارہ نمبر 3 تلک الرسل، اور اس میں ہم آج پڑھیں گے سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 4، جو کہ آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر انشاءاللہ 31 سے لے کر 41 تک ہے، جس کا ہم سب سے پہلے کریں گے اس کا مختصر خلاصہ، اور اس کے بعد ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت، اور اس کے بعد ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی انہی آیات کی تطبیق۔ 11 آیات ہیں اس کی۔ آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 31 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ آیت کا آغاز ہوتا ہے کہ جو کوئی اللہ سے محبت رکھنے کا دعوے دار ہے، اس کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے۔ اللہ سے محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے انکار ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے رسول مبعوث فرماتا ہے۔ جو ان کی اطاعت کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور جو انکار اور سرکشی کی راہ اختیار کرتے ہیں وہ نامراد ہوتے ہیں۔ سنت الہی کے مطابق ہمیشہ ہر دور میں اس کے رسول مبعوث ہوتے رہے ہیں، اور ہر دور میں اطاعت اور انکار کرنے والوں کو ہمیشہ ایک ہی طرح کے نتائج پیش آئے ہیں۔ اسی طرح یہاں سے آگے اللہ کے رسولوں میں سے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش اور دعوت کا تذکرہ شروع ہوگا، اور حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے۔ پھر آگے ہم حضرت مریم کے بارے میں پڑھیں گے کہ حضرت مریم کا بچپنے میں حضرت زکریا علیہ السلام کی نگرانی میں ہیکل کے سپرد ہونا اور پرورش پانا، اور کم عمری میں ہی زہد اور خدا پر توکل رکھنا۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ظہور حضرت مسیح علیہ السلام کا مقتبہ ثابت ہوئی۔ گزشتہ رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اصل مدعا عیسائیوں پر ان کے اس عقیدے کی غلطی واضح کرنا ہے۔ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور الہ سمجھتے ہیں۔ اس کی ابتدا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت سے کی، جو کہ معجزانہ طور پر ہوئی تھی، اور پھر اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت بھی معجزانہ طریقے سے ہوئی، جس کا آئندہ ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ جی، یہ تھا ہمارا مختصر خلاصہ تعلیم القرآن سے، اور اب ہم دیکھتے ہیں اس کا حوال کچھ احسن البیان سے۔ یہود و نصارہ دونوں کا دعویٰ تھا کہ ہمیں اللہ سے اور اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے۔ بالخصوص عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ اور مریم علیہم السلام کی تعظیم اور محبت میں جو اتنا غلو کیا کہ انہیں درجہ الوہیت پر فائز کر دیا۔ اس کے بارے میں بھی ان کا خیال تھا کہ ہم اس طرح اللہ کا قرب اور اس کی رضا اور محبت چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دعووں اور خود ساختہ طریقوں سے اللہ کی محبت اور اس کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کا تو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ میرے آخر پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور اس کا اتباع کرو۔ اس آیت نے تمام دعوے داران محبت کے لیے ایک کسوٹی اور معیار مہیا کر دیا ہے کہ محبت الہی کا طالب اگر اتباع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے یہ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر یقیناً وہ کامیاب ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے، ورنہ وہ جھوٹا بھی ہے اور اس مقصد کے حصول میں ناکام بھی رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے
جس نے ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، یعنی ہمارے بتلائے ہوئے طریقے سے مختلف ہے، تو وہ مسترد ہے۔ یعنی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف نہیں ہوں گے، بلکہ تم اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا کر دے گا، ایک تو تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور دوسرا کہ اللہ کے محبوب سے محبت کرنے، اس کی اطاعت کرنے کے سبب تم اللہ کے بھی محبوب بن جاؤ گے۔ اور یہ کتنا اونچا مقام ہے کہ بارگاہ الہی میں ایک انسان کو محبوبیت کا مقام مل جائے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول کی پھر تاکید کر کے واضح کر دیا کہ اب نجات اگر ہے تو صرف اطاعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، اور اس سے انحراف کفر ہے، اور ایسے کافروں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند نہیں فرماتے، چاہے وہ اللہ کی محبت اور قرب کے کتنے ہی دعوے دار ہوں۔ اس آیت میں حجیت حدیث کے منکرین اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گریز کرنے والوں دونوں کے لیے سخت وعید ہے، کیونکہ دونوں ہی اپنے اپنے انداز سے ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جسے یہاں کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اعاذنا اللہ منہما۔ انبیاء علیہ السلام کے خاندانوں میں دو عمران ہوئے ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے والد، اور دوسرے مریم علیہ السلام کے والد۔ اس آیت میں اکثر مفسرین کے نزدیک یہی دوسرے عمران مراد ہیں، اور اس خاندان کو بلند درجہ حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے حاصل ہوا۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام مفسرین نے ہنتا بن فاقوز لکھا ہے۔ تفسیر قرطبی میں اور ابن کثیر نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آل عمران کے علاوہ مزید 3 خاندانوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت میں جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ان میں پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی، انہیں مسجود ملائک بنایا، انہیں اسماء کا علم عطا کیا اور انہیں جنت میں رہائش پذیر کیا، جس سے پھر انہیں زمین میں بھیج دیا گیا، جس میں ان کی بہت سی حکمتیں تھیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو وہ کسی غصے اور تعصب کا سبب نہیں تھا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کچھ حکمتیں بھری ہوئی تھیں اس میں۔ دوسرے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، انہیں اس وقت رسول بنا کر بھیجا گیا جب لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا لیا۔ انہیں عمر طویل عطا کی گئی، انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی، لیکن چند افراد کے سوا کوئی آپ پر ایمان نہیں لایا۔ بالآخر آپ کی بد دعا سے اہل ایمان کے سوا دوسرے تمام لوگوں کو غرق کر دیا گیا۔ آل ابراہیم کو یہ فضیلت عطا کی گئی کہ ان میں انبیاء اور سلاطین کا سلسلہ قائم کیا، اور بیشتر پیغمبر آپ ہی کی نسل سے ہوئے، حتیٰ کہ کائنات میں علی الاطلاق سب سے افضل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہوئے، یا دوسرے معنی میں دین میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہوئے۔ آگے فرماتے ہیں محررن، تیرے ہی لیے وقف کا مطلب تیری عبادت گاہ کی خدمت کے لیے وقف ہے۔ اس جملے میں حسرت کا اظہار بھی ہے اور اعتذار بھی۔ حسرت اس طرح کہ میری امید کے برعکس لڑکی ہوئی ہے، اور اعتذار اس طرح کہ نظر سے مقصود تو تیری رضا کے لیے ایک خدمتگار وقف کرنا تھا، اور یہ کام ایک مرد ہی زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا تھا۔ اب جو کچھ بھی ہے تو اسے جانتا ہے۔ صفت تقدیر نے روایت کیا ہے، حافظ ابن کثیر نے اس آیت سے دیگر احادیث نبوی سے استدلال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بچے کا نام ولادت کے پہلے روز رکھنا درست ہے، اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے تمام احادیث پر بحث کر کے آخر میں لکھا ہے کہ پہلے روز، تیسرے روز یا 7ویں روز نام رکھا جا سکتا ہے، اس مسئلے میں گنجائش ہے۔ والامر فیہ واسع، تحفۃ المودود کتاب کا ذکر ہے یہاں کہ اس میں یہ درج ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ چنانچہ صحیح حدیث میں ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو مس کرتا یعنی چھوتا ہے، جس سے وہ چیختا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مس شیطان سے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ ما من مولود یولد الا مسہ الشیطان حین یولد فیستحل صارخا من مسہ ایاہ الا مریم وابنہا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی خالہ تھیں، اس لیے بھی علامہ ازی اپنے وقت کے پیغمبر ہونے کے لحاظ سے بھی وہی سب سے بہتر کفیل بن سکتے تھے جو حضرت مریم علیہ السلام کی مادی ضروریات اور علمی اور اخلاقی تربیت کے تقاضوں کا صحیح اہتمام کر سکتے تھے، اس لیے قرآن ان کے نام پر نکلا۔ المحراب سے مراد حجرہ ہے
جس میں حضرت مریم علیہ السلام رہائش پذیر تھیں۔ رزق سے مراد پھل فروٹ ہے۔ یہ پھل ایک تو غیر موسمی ہوتے، گرمی کے پھل سردی کے موسم میں اور سردی کے گرمی کے موسم میں ان کے کمرے میں موجود ہوتے۔ دوسرے حضرت زکریا علیہ السلام یا کوئی شخص لا کر دینے والا نہیں تھا، اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے عذرائے تعجب، حیرت اور پوچھ لیا کہ یہ کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت تھی۔ معجزہ اور کرامت خلق کے عادات امور کو کہا جاتا ہے، یعنی جو ظاہری، مخفی اور عادی تمام اسباب کے خلاف ہو۔ یہ کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے معجزہ اور کسی ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں ہی برحق ہیں، تاہم ان کا صدور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم اور اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔ نبی یا ولی کے اختیار میں یہ بات نہیں کہ وہ معجزہ اور کرامت جب چاہے صادر کر کے دکھا دے۔ اس لیے معجزہ اور کرامت اس بات کی تو دلیل ہوتی ہے کہ یہ حضرات اللہ کی بارگاہ میں خاص مقام رکھتے ہیں، لیکن اس سے یہ امر ثابت نہیں ہوتا کہ ان مقبولین بارگاہ کے پاس کائنات میں تصرف کرنے کا اختیار ہے، جیسا کہ اہل بدعت اولیاء اللہ کی کرامتوں سے عوام کو یہی کچھ باور کرا کے انہیں شرکیہ عقیدوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس کی مزید وضاحت بعض معجزات کے ضمن میں آئے گی انشاءاللہ تعالی، جو کہ ہم آگے پڑھیں گے۔ آگے پھر تذکرہ ہوتا ہے قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبا انک سمیع الدعاء۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب بھی مانگے تو پاکیزہ اولاد، نیک صالح اولاد مانگیں، اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ بے موسمی پھل دے کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی بڑھاپے اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں بھی اسی طرح اولاد سے نواز دے۔ چنانچہ انہوں نے نہایت عجز و انکسار کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی، جسے اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت سے نوازا۔ اللہ کے کلمے کی تصدیق سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، ایک قول کی روح سے دونوں آپس میں خالہ زاد تھے، دونوں نے ایک دوسرے کی تائید کی۔ مزید وضاحت انشاءاللہ تعالیٰ سورہ مریم کے حاشی میں آئے گی، وہ ہم پڑھیں گے۔ سیدن کے معنی ہے سردار، حسورن کے معنی ہے گناہوں سے پاک، یعنی گناہوں کے قریب تک نہیں پھٹکے، گویا کہ ان کو اس سے روک دیا گیا، یعنی حسور بمعنی محصور۔ بعض نے اس کے معنی نامرد کے کیے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ ایک عیب ہے، جبکہ یہاں ان کا ذکر مدح اور فضیلت کے طور پر کیا گیا ہے۔ بڑھاپے میں موجزانہ طور پر اولاد کی خوشخبری سن کر اشتیاق میں اضافہ ہوا اور نشانی معلوم کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ 3 دن کے لیے تو لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا، جو ہماری طرف سے بطور نشانی ہوگی، لیکن تو اس خاموشی میں کثرت سے صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرنا اور اس نعمت الہی کا جو تجھے ملنے والی ہے شکر ادا کرنا۔ یہ گویا کہ سبق دیا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری طلب کے مطابق تمہیں مزید نعمتوں سے نوازے تو اسی حساب سے اس کا شکر بھی زیادہ سے زیادہ کرو۔ تو الحمدللہ یہاں تک ہمارا رکوع تکمیل ہوگا اور خلاصہ ہمارا تکمیل ہوتا ہے۔ ہمارے لیے بہت بڑی بات جو ہے سیکھنے کی یہ ہے کہ جب بھی مانگیں تو اپنے گمان کے مطابق نہ مانگیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے غفور الرحیم ہے، اور وہ غفار ہے، وہ وہاب ہے، بہت بڑا عطا کرنے والا ہے، گناہوں کو بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اپنے گناہوں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اللہ کی عطا کی طرف دیکھنا چاہیے، جو وہ عطا کرتا ہے اس کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اور پھر جب اللہ کی طرف سے قبولیت کا اظہار ہوتا ہے تو پھر بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، تو یہ چیز بھی جو ہے اس کو بھی ہٹا کے اللہ پر کامل ایمان کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی ہے، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان نعمتوں سے نوازے تو اس کے اوپر بھی اتنا ہی شکر گزار ہونا چاہیے۔ الحمدللہ جی، یہ تھا ہمارا مختصر خلاصہ۔ اب ہم کرتے ہیں اپنا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت۔ دیکھ لیجئے آیت نمبر 31 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اے نبی آپ کہہ دیجئے۔ قل ہمارے پاس فعل امر کا واحد مذکر کا صیغہ ہے۔ قول یقول سے قولن اس کا مادہ ہے ان، اگر، کنتم ہو تم، کانا یکون سے یہ بھی ہمارے پاس فعل ماضی کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ آ رہا ہے، کونن اس کا مادہ ہے۔ تحبون تم دوست رکھتے، تم محبت کرتے ہو یا کرو گے۔
یا محبت رکھو گے۔ احبابن سے ہے مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ احبا یحب سے۔ اللہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ مفعول ہے، اس کی نسبی حالت ہمیں بتا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ فا پس اتبعو اور نی ہے، ٹھیک ہے، یہ تین چیزیں جوڑی گئی ہیں۔ فا ہے پس، اتبعو تم پیروی کرو، اتبع یتبعو اتباع سے یہ فعل امر کا جمع مذکر کا ہمارے پاس صیغہ آ رہا ہے، نی میری۔ یحبب وہ دوست رکھے گا، وہ محبت کرے گا، یہ بھی احبابن سے ہی ہے اور مجزوم ہے، یہ مضارع مجزوم ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ کم تم کو، اللہ اللہ تعالیٰ، اب یہاں پہ محبت کرنے والا جو ہے فاعل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کی رفع حالت بتا رہی ہے۔ اور یغفر وہ معاف کر دے گا، غفر یغفر سے ہے، غفرون اس کا مادہ ہے اور یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ لکم تمہارے لیے، ذنوب گناہ، ذنب واحد ہوتا ہے گناہ اور ذنوب جو ہے اس کی جمع ہے، کم تمہارے، اور اللہ اللہ تعالی غفور بڑا بخشنے والا ہے، رحیم نہایت مہربان ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے بے شک۔ قل آپ کہہ دیجئے، اطیعو تم حکم مانو، اطیعو بھی اطاع یطیع سے پہلے امر جمع مذکر کا صیغہ آ رہا ہے ہمارے پاس، اطیعو تم سب حکم مانو، اللہ اللہ تعالیٰ کا، اور الرسول رسول کا۔ فا بس ان اگر تولو، فَإِن تولو پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، تولا یا تولو سے ہے، تولو جو ہے یہ فعل ماضی کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے ہمارے پاس۔ فا تو ان بے شک، اللہ اللہ تعالیٰ، لا یحب نہیں وہ دوست رکھتا، نہیں محبت کرتا، لا نفی داخل ہے فعل مضارع واحد مذکر غائب کے صیغے پر، الکافرین کافروں کو، انکار کرنے والوں کو، کافرین بھی ہمارے پاس کفرن اس کا مادہ ہے اور یہ اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ آ رہا ہے فاعلین کے وزن پر۔ ان بے شک، ان حرف ناصبہ، اللہ اس کا اسم منصوب، اللہ نے اصطفیٰ منتخب فرمایا، چن لیا، اس نے پسند کر لیا، باب افتعال سے ہے، استفاء سے ماضی مذکر واحد کا جو غائب کا صیغہ ہے یہ ہمارے پاس آ رہا ہے، ماضی واحد غائب مذکر کا صیغہ، استفاء یستفی استفاء سے۔ آدم علیہ السلام کو، اور نوح علیہ السلام کو، اور آل خاندان، آل ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کو، اور آل یا خاندان عمران کے خاندان کو، آل عمران کو، علا پر، العالمین تمام جہانوں کے، علا حرف جارہ ہے، العالمین اس کا اسم مجرور، ذریتاً اولاد تھے، ذریت تھے، نسل تھے، بعدھا ان کے بعد، من بعدی بعض کی، یعنی وہ ان میں سے کچھ جو تھے وہ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے، پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، پھر عمران کی اولاد سے، پھر اسی طرح ان کے اولاد میں سے آگے انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے چلے۔ اور اللہ اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے، خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اذ جب، قولت کہا، قول یقول سے قول اس کا مادہ ہے اور قولت جو ہے یہ فعل ماضی کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے ہمارے پاس۔ امرأۃ عورت نے، بیوی نے، عمران کی، ربی اے میرے پروردگار، ویسے ربو ہوتا ہے، ربی ہے اصل میں، کسرہ ہمیں بتا رہی ہے یا ربی کہ اصل میں یہ کیا ہے، یا ربی ہے، اے میرے پروردگار، ان اور یہ ہے یا متکلم کی ہے، انی بے شک میں، نظر کرتی ہوں، میں نے منت مانی یا میں نے نظر مانی، باب دعوت سے ہے، نون سے بھی آیا ہوا ہے اور دعوت سے بھی ہے، نظرون اس کا مادہ ہے، ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے، لکا تیری، ما جو، فی حرف جارہ ہے، میں، بطنی بطن کہتے ہیں پیٹ کو، نی میرے پیٹ میں ہے، محررن آزاد رکھوں گی اپنی اولاد کو، صرف اللہ کے لیے وقف کر دینا، تحریر بمعنی آزاد کرنے کے ہوتا ہے، اس کا مفعول ہے، یہ واحد مذکر کا صیغہ ہے ہمارے پاس۔ فتقبل فا ہے پس، تقبل تو قبول فرما، تقبلا یتقبل
اور یہ ہمارے پاس تقبل جو ہے یہ فعل امر کا واحد مذکر کا صیغہ ہے، منی مجھ سے، انکا بے شک تو، انتا تو ہی، السمیع خوب سننے والا ہے، العلیم خوب جاننے والا ہے۔ فا پھر لما جب، ودعت اس نے جنا، اس نے پیدا کیا، یہ بھی ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ وضعت یہ ہمارے پاس ہے، اس نے جنا اس نے رکھا، وضعن سے ہے ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ، ہا اسے، قالت وہ کہنے لگی، ربی اے میرے پروردگار، اے میرے رب، انی بے شک میں نے، ودعتو میں نے جنا میں نے پیدا کیا، یہ بھی ماضی کا ہی ہے، واحد متکلم کا صیغہ آ رہا ہے، وضعن سے ہی، اونسا ایک لڑکی، اور اللہ اللہ تعالیٰ، اعلم وہ خوب جانتا ہے، اعلم اسم تفصیل ہے ہمارے پاس، افعلو کے وزن پر آ رہا ہے، علم اس کا مادہ ہے، بما جو کچھ، ودعت اس نے جنا، اور لیسا نہیں ہوتا، الذکر لڑکا، کا مانند، الانثی لڑکی کے، اور انی بے شک میں نے، سمیتو میں نے نام رکھا، تسمیتن سے ہے ماضی واحد متکلم کا صیغہ، یہ بھی سمعن اس کا مادہ ہے، ہا اس کو، مریمہ مریم، اور انی بے شک میں نے، اعیذو بے شک میں، اعیذو میں پناہ میں دیتی ہوں، اعاذ یعیذو سے ہے یہ ہمارے پاس آ رہا ہے، اعاذتن سے مضارع واحد متکلم کا صیغہ، اور اوزن اس کا مادہ ہے، ہا اس کو، بکا تیری، اور ذریتا اولاد کو، اس کی ذریت کو، اس کی نسل کو بھی، من سے، الشیطانی شیطان، الرجیمی مردود کی، فا پس، تقبل تقبلا قبول کیا، یہ اب اسی سے ہمارے پاس پیچھے تقبل آیا تھا فعل امر کا صیغہ واحد مذکر کا، اور یہاں پہ تقبلا ہے تو قبول کیا اس نے، تقبلا یا تقبل سے ہمارے پاس آ رہا ہے فعل ماضی کا واحد مذکر کا صیغہ، قبول کیا اس نے، ہا اس کو، ربھا اس کے رب نے، اسم فاعل ظاہر آ گیا، ہا اس کے، بقبول با حرف جارہ ہے، قبول قبول کے، حسن اچھے، حسن کہتے ہیں بہترین، اور امبتا پروان چڑھایا یا پرورش کی، یا اس نے پیدا کیا اس نے بڑھایا، ان باتوں سے ہے ماضی واحد کا مذکر غائب کا صیغہ، نباتن ساتھی تاکید کے لیے اسی کا مصدر جو ہے وہ آ گیا ہے، نباتن، حسنن پروان چڑھانا پرورش کرنا اچھی طرح سے، اور کفلا سرپرست بنایا، کفالت کے لیے کفیل ہوا اس نے اسے، یا اپنی ذمہ داری میں لے لیا اس نے، اور یا اسے وہ اس کا ضامن بنا دیا، اس نے زکریا علیہ السلام کو اس کا سرپرست بنا دیا، باب تفیل سے ہے، تکفیل سے کسی کو اپنی ذمہ داری میں لینا، ضامن بنانا، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے ہمارے پاس، کفلا، ہا اس کا، زکریا علیہ السلام کو، کلما جب کبھی، داخلہ وہ داخل ہوا، دخلہ بھی ہمارے پاس فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، دخلہ یدخلو سے، دخلون اس کا مادہ ہے، داخل ہونا یا داخل ہوتا یا جاتا، یا داخل ہوا، یہاں پہ تو ہمارے پاس اب آ رہا ہے داخل ہوا، ویسے ماضی کا معنی ہم کریں تو، لیکن جب بھی وہ پیچھے کل لمحہ آ گیا تو یہ معنی ہو جائے گا ہمارا مضارع میں، جب بھی وہ داخل ہوتا یا جاتا، علیہا اس کے پاس، علا پر ہے تو اس کے اوپر تو نہیں کہہ سکتے نا، مطلب اس کے پاس، زکریا علیہ السلام، المحرابہ محراب یعنی عبادت گاہ میں، وجدہ وہ پاتا، وجدہ بھی ہمارے پاس وجدہ یجد سے، وجدن اس کا مادہ ہے، اور یہ بھی فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، عند پاس، ہا اس کے، رزقن کچھ کھانا، رزق، قولا پوچھنے لگا، اچھا یہاں پہ جو رزقن ہے، رزقن میں کھانا پینا بھی ہوتا تھا، اور حضرت مریم علیہ السلام کے پاس کچھ صحیفے یا معجزے بھی ہوتے تھے جن کو دیکھ کر تو حیران ہوتے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے پوچھا پھر حضرت مریم علیہ السلام سے، قالا وہ پوچھنے لگا یا پوچھا اس نے، یا مریم اے مریم، انا کہاں سے، انا بھی ہمارے پاس استفہامیہ ہیں، یہ استفہام کے لیے استعمال ہوتا ہے، انا کہاں سے، لکی تیرے پاس، ہاذا یہ، قولت وہ بولی، ہوا وہ،
من سے اندی پاس یہاں سے، اللہ ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ہے یا اللہ کے پاس سے آتا ہے۔ ان بے شک اللہ اللہ تعالیٰ یرزق وہ رزق دیتا ہے، رزق یرزق سے رزقون اس کا مادہ ہے اور یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ من جس کو یشاء وہ چاہتا ہے، شاء یشاء سے ہے، شیء اس کا مادہ ہے اور یہ بھی فعل مضارع کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ بی حرف جارہ ہے، اسے پورا لفظ استعمال ہوتا ہے، بغیری بغیری بغیر، حساب حساب کے، ہنالکا اسی وقت، ہنالکا جو ہے یہ اسم اشارہ بعید کے لیے ہوتا ہے، وہیں یا اسی وقت، دعا دعا کی، اس نے کس نے، زکریا زکریا علیہ السلام نے، دعا یدعو سے اور دعون اس کا مادہ ہے، دعا بھی فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ربہ اپنے پروردگار سے، قولا کہا، ربی اے پروردگار اے رب، حب تو عطا فرما، حب بھی ہمارے پاس فعل امر کا واحد مذکر کا صیغہ ہے، حب تو عطا فرما، لی میرے لیے، من سے، لدن کا اپنے پاس سے، لدن کہتے ہیں پاس، نزدیک سے، کا اپنے اپنے طرف سے یا اپنے پاس سے، ذریتاً اولاد نسل، طیبتاً صالح، انکا انا اور کا ہے، بے شک تو، سمیع تو سننے والا ہے، الدعائی دعاؤں کو، فنادت پھر آواز دی، پکارا اس کو، باب مفاعلہ سے ہے، نداءن اور منادات سے بھی ہوتا ہے، ماضی واحد مؤنث کا غائب کا صیغہ ہے یہ ہمارے پاس، ہو اس کو، الملائکۃ فرشتوں نے، وا اور ہوا وہ، قائمن وہ کھڑا رہنے والا، کھڑے، یصلی نماز پڑھ رہے تھے، صلی یصلی سے تسلیتن اس کا مصدر ہے، دعا کرنا، نماز پڑھنا، برکت دینا، یہ بھی مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اس کا مادہ جو ہے وہ سلون ہوتا ہے، وہ نماز پڑھ رہا تھا، وہ رحمت بھیجتا تھا، فی میں، المحرابی عبادت گاہ میں، محراب میں، ان کہ اللہ اللہ تعالیٰ، یبشرو وہ بشارت دیتا ہے، بشر یبشر تبشیر سے ہے، وہ تجھے بشارت دیتا ہے، باب تفیل سے ہے، یہ بھی ہمارے پاس مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، کا تجھے بھی، باحرف جارہ ہے ساتھ، یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ، مصدقاً یحییٰ علیہ السلام کی خوبی بیان کی جا رہی ہے، تصدیق کرنے والا، یہ اسم فاعل ہے واحد مذکر کا صیغہ ہمارے پاس، صدقن اس کا مادہ ہے، صاد دال قاف، صدق یصدق تصدیقن اور یہ اسی سے مصدقاً جو ہے یہ اسم فاعل بنایا گیا ہے، با حرف جارہ ہے، بی کی، کلمتن ایک کلمے کی، من سے، اللہ ہی اللہ تعالیٰ، و اور سیدن سردار، دوسری خوبی ان کی بتائی جا رہی ہے، یہ یحییٰ علیہ السلام کی دوسری خوبی ہے، سیدن سردار، و اور حصوراً ضبط نفس کرنے والا، یعنی عورتوں سے بے رغبت، پاک باز، فطری طور پر یعنی خود کو پاکیزہ رکھنے والا جو تھا اس کو حصوراً بمعنی محصوراً کیا آ رہا ہے یہاں پہ، و اور نبیًا نبی یعنی پیغمبر بھی، چوتھی صفت ان کی بیان ہو گئی، من الصالحین نیکوکاروں میں سے، من حرف جارہ ہے سے، الصالحون سے، صالحین اس کی جری حالت ہو گئی ہے من حرف جارہ کی وجہ سے، تو صالحین بھی فاعلین کے وزن پر اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ آ رہا ہے ہمارے پاس، صالحون اس کی واحد ہوتی ہے، قولا کہا، ربی اے میرے رب، اے میرے پروردگار، انا کیوں کر، یکونو ہوگا، کانا یکونو سے، یہ بھی ہمارے پاس یکونو ہی فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے، کونو نے اس کا مادہ ہے، لی میرے لیے، غلامن ایک لڑکا، غلام کہتے ہیں بیٹا یا لڑکا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، و اور قد بلغا تحقیق ہو گیا مجھے یا پہنچ گیا ہوں میں، بلوغن سے ہے، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، بلغ یبلغ سے، نی میں یا مجھے پہنچ گیا ہے، الکبر بڑھاپا، عمر زیادہ کا ہو جانا بھی کہتے ہیں کبر کو، و اور امراتی امراۃ ہے بیوی، یہ جو ہے یا متکلم کی وہ میری ہے، اور میری بیوی آخرن بانجھ ہے، بہت بوڑھی ہے، جس کے ہاں بچہ پیدا ہونے کی امید نہ ہو، اسے آخر کہتے ہیں، قولا کہا، کذالک کا مانند، ذالکا اسی طرح، اللہ اللہ تعالیٰ، یفعل وہ کرتا ہے، فعل یفعل سے فعل اس کا مادہ ہے اور یہ بھی فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ما جو،
یشاء وہ چاہتا ہے، قولا کہا، ربی اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اجعل تو مقرر فرما، تو بنا دے، جعل یجعلو سے ہے، جعلون اس کا مادہ ہے اور یہ فعل امر کا واحد مذکر کا صیغہ آ رہا ہے، اجعل لی میرے لیے، آیتن ایک نشانی، یعنی تو رکھ دے یا تو مقرر کر دے میرے لیے ایک نشانی۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے پہلے دعا کی، جب دعا کی قبولیت کی طرف سے ان کو فرشتے نے آ کے اور خوشخبری سنائی، تو پھر انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا ریکویسٹ کی کہ مجھے کوئی نشانی، کوئی علامت، ایسی کوئی بات بتائیں جس سے مجھے ظاہر ہو کہ یہ دعا قبول ہونے لگی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے سے ان کو کیا نشانی ظاہر کی؟ قولا فرمایا، آیتو نشانی کا تیری، اللہ ان یہ کہ لا نہیں، یہ ہے اللہ لکھا گیا ہے، اللہ یہ کہ نہیں، تکلمہ تو بات کر سکے گا، لا تکلمہ پیچھے آنا آگے، اور تکلم جو ہے تو کلام کر سکے گا، کلمہ یکلم تکلیم ہوتا ہے، اور یہ تکلم فعل مضارع کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور یہ اس کی نسبی حالت ہے۔ الناسا لوگوں سے، ثلاثتا تین، ثلاثتین کو کہتے ہیں ایامن دن تک، یوم کی جمع ہے ایام، الا مگر رمزا اشارے سے، رمز کہتے ہیں ہاتھ، سر یا آنکھ سے اشارہ کرنا، واہ اور اذکر تو یاد کر۔ اب آرڈر کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ پھر ایسے وقت میں جب آپ کی زبان خاموش ہو جائے گی تو آپ بات نہیں کر سکیں گے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اشارے کرنے ہیں، اشارے سے بات کرنی ہے اور ذکر کرنا ہے۔ اذکر یہ بھی فعل امر کا واحد مذکر کا صیغہ ہے ہمارے پاس، ذکر یذکر سے، ذکر اس کا مادہ ہے۔ اذکر تو یاد کر، ربک اپنے رب کو، کثیرن کثرت سے زیادہ، اور سبح تو تسبیح بیان کر، سبح یسبح تسبیح سے ہے، یہ بھی فعل امر کا واحد مذکر کا صیغہ ہے ہمارے پاس۔ سبح با حرف جارہ ہے، کو، العشی شام کو، شام کا وقت جو ہوتا ہے اس کو عشی کہتے ہیں، جیسے عشاء بھی ہے اسی سے، بالعشی شام کو، اور الابکاری صبح کو، ابکار دن کا پہلا حصہ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ فجر کے اوقات بتائے گئے ہیں، صبح و شام کے اذکار جو ہیں یہ بھی یعنی حضرت زکریا علیہ السلام سے بھی مسنون ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہ تھا ہمارا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت۔ اب ہم انہی آیات کی تطبیق کرتے ہیں، دیکھ لیجئے آیت نمبر 31 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ قل، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، باریک نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، پور کرنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ ان کون تم دونوں جگہوں پہ نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی 2 کاؤنٹ کرنا ہے، اسے تم میں اظہار شفی کریں گے، آگے تا کے پر ضمہ ہے، ہونٹ گول کیجئے، تحبون، تحبون، ہا باریک رکھنا ہے، باقی پر تشدید ہے، سختی سے ادا کرتے ہوئے آگے واو مد ادا کیجئے، اس کے بعد لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، فتبعونی، تاکہ پر تشدید ہے، سختی کیجئے، فتو نہیں کہنا، فتبع بھی نہیں کہنا، فتبعونی، او اور نی دونوں جگہ حروف مدہ ہیں، واو مدہ، یا مدہ، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ یحبب، ہا میں حمس لے کر آئیں، سانس کی آواز لے کر آئیں، یحبب، یحبب نہیں کہنا، آپ نے ہا کو ساکن کرنا ہے، بب کے اوپر قلقلہ کرنا ہے، یحببکم اللہ، کاف کے اوپر ضمہ ہے، آگے لفظ جلالہ کو بھی آپ نے پور پڑھنا ہے، اور یغفر لکم، غین کو بھی آپ نے حروف مستعلیہ ہے پور پڑھنا ہے، یغو نہیں کہنا، قلقلہ نہیں کرنا، پھر را باریک ہو جائے گی، مرقق ہے، لکم میں اور ذنوبکم میں اظہار شفی کریں گے، ذنوبکم نہیں ہے جی، انڈر لائن کر لیجئے اس کو، ذنو ہے، وال کو نرمی سے پڑھنا ہے، ذنو بھی نہیں کہنا، زائے نہیں بنانا اس کو، ذال ہے، ذال نرمی سے پڑھنا بغیر سیٹی کی آواز کی، اور ہونٹوں کو گول کر کے ادا کیجئے۔ واللہ میں لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے، غفور میں غین کو پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ ہے، فو میں واو مد ادا کریں گے، رحیم میں ادغام بلا غنہ کریں گے، تنوین کا قاعدہ، اور آگے را مرقق ہے دونوں جگہوں پہ، رحیم، رحیم میں بھی رحیم نہیں کہنا، پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں، رحیم کا معنی کیا ہے؟ پیاسا اونٹ،
اور یہ کیا ہے؟ رحیم، ہا وسط حلق سے باریک ادا کریں گے، رحم فرمانے والا۔ اپنے مائکس کو میوٹ رکھتے ہوئے ساتھ ساتھ پڑھتے رہا کریں تاکہ آپ کی کلاس کے دوران ہی کریکشن ہو جایا کرے۔ خوبصورت آیت ہے، اس کے اوپر عمل ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس آیت کو خاص کر کے اپنے پاس کوڈ کیجئے اور اس پر عمل ضرور کرنا ہے کہ ہر کام میں ہمارا سونا، اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، کھانا پینا، سونا، ہر چیز اگر سنت کے مطابق ہو جائے گی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہم سے خود محبت کریں گے۔ اگر نبی سے محبت ہوگی تو اس کی پیروی کریں گے، یعنی اس کی سنت کو فالو کریں گے، ہر بات میں، ہر چیز میں، بات کرنے میں، بچوں کی تربیت میں، پیدائش میں، ہر چیز میں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ نہ صرف محبت کرے گا بلکہ ہم سے خطائیں، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں یا آج سے پہلے جو غلطیاں ہو گئی، اللہ وہ سب بخش دے گا کیونکہ وہ تو غفور رحیم ہے۔ آگے ترجمہ دیکھ لیجیے اس کا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہہ، تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ آیت نمبر 32 دیکھیے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ خوف وہی پر پڑھنا ہے، اطیع اللہ میں تو بھی پر پڑھنا ہے، آگے یا مدہ کھینچنی ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے ہونٹوں کو پست کرتے ہوئے، اطیع اللہ، عین کو وسط حلق سے ادا کیجیے اور آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، والرسول، را مفخم پڑھی جائے گی، تشدید والی ہے اور اس پر صرف 2 بار تکرار ہوگا، والرسول، سو میں سین کو ساتھ نہیں بنانا، والرسول، فَإِن تولوا میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی کریں گے، تولوا میں لو واولین ادا کریں گے ہونٹوں کو ناتمام گول کرتے ہوئے، فَإِنَّ اللَّهَ میں غنّ واجبہ ہے، پھر آگے لفظ جلالہ کو پور پڑھنا ہے، لا یحب، لا یحب نہیں ہے، لا الف مدہ ادا کیجیے، یحب نہیں وہ محبت کرتا انکار کرنے والوں کو، ٹھیک ہے؟ یحب میں ہا وسط حلق سے نکالیے باریک اور با پہ تشدید ادا کرتے ہوئے آگے لام پہ قلقلہ نہیں کرنا، یحب نہیں کہنا، نرمی کے ساتھ اس کو بس یہاں پہ سٹاپ کر دینا ہے، یحب، موٹا نہیں کرنا لام کو۔ کافرین میں ہم 6 کاؤنٹ کر لیں گے، مدارس وقفی ہو رہی ہے یہاں پہ، یعنی مدہ کے بعد ہم وقف کر رہے ہیں۔ ترجمہ سن لیجیے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اگر نہ مانے تو اللہ بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا، کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ آیت نمبر 33 دیکھ لیجیے۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ان میں غنّ واجبہ کریں گے، آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، ہستوفا میں صاد کو آپ نے زور سے پریس کیجیے، صاد کے بعد پر بھی نکالنی ہے، اس میں حمز بھی ہوگا، سیٹی کی آواز بھی آئے گی۔ ان اللہ اصطفى، فا بھی پر پڑھا جائے گا، حروف مستعلیہ میں سے ہے، فا کے اوپر مد منفصل جائز کریں گے، یہاں پہ 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ آگے ونوحو میں نو میں واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، حو میں ادغام الغنہ ہے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے، آل ابراہیم میں اب میں قلقلہ کرنا ہے، با کے اوپر با ساکن ہے، رو کو مفخم پڑھیں گے اور اوپر فتحہ قائمہ ادا کریں گے، ہی میں یا مدہ ہے، وآل عمران، عین وسط حلق سے ادا کیجیے اور میم کو سٹاپ کرنا ہے، میم کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، یہاں پہ میم ساکن کا قاعدہ۔ رونا میں بھی وہی فتح قائمہ آ رہی ہے تو رو کو مفخم پڑھیں گے، یہاں بھی رو مفخم ہو جائے گی۔ علی العالمین میں بھی لام کے اوپر جھٹکا نہیں دینا ہے، سٹاپ کیجیے، علی العالمین، میر میں ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے، میر اسٹریٹ رکھنی ہے اپنی آواز، یہاں بھی مدارس وقفی ہوگی۔ ترجمہ سن لیجیے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور خاندان ابراہیم یعنی آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں منتخب فرمایا تھا۔ آیت نمبر 34 دیکھ لیں۔ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ذال کو نرمی سے پڑھیے، اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، را یہاں پہ مرقق ہے، باریک پڑھی جائے گی، تشدید والی کسرہ والی ہے، آگے یا پہ آپ نے سختی کرنی ہے پر اس کو شین اور جیم سے ہٹ کے پڑھنا ہے، ذُرِّيَّہ
ذریتم، را کو نرمی سے نہیں پڑھنا، تشدید آپ نے پوری ادا کرنی ہے لیکن اس کو باریک رکھنا ہے۔ ذریتم بعدها، آگے اقلاب ہوگا، تنوین کا قاعدہ یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے، من بعدی میں بھی یہی قاعدہ ہے، اقلاب کا 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ آگے اگر یہاں پہ وقف مطلق ہے آپ سٹاپ کرتے ہیں تو پھر بعد ضاد آپ ساکن کر دیں گے، وقف حذف ہو جائے گا، لیکن اگر آپ ملا کے پڑھتے ہیں تو پھر ادغام الغنہ کر لیں گے۔ لفظ جلالہ کو آگے پر پڑھنا ہے، سمیع میں یا مدہ ہے، آگے تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی، اور علیم میں بھی آئین وسط حلق سے ادا کریں گے۔ لیم یہاں پہ وقف حذف ہم کر رہے ہیں، ضمتین کو حذف کر رہے ہیں تو اس لیے یہاں پر بھی مدارس وقفی ہوگی، یہ بھی 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ان میں سے بعض کی اولاد تھے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 35 دیکھیے، اذ قالت امرأة عمران رب انی نظرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ اذ، ذال کو قلقلہ نہیں کرنا، نرمی سے ادا کرنا ہے، سٹاپ کرنا ہے۔ اذ قالت امرأۃ، میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع کریں گے، را مفخم پڑھی جائے گی، تمرأۃ، عمران میں بھی وہی پیچھے والی تطبیق ہے، ربی میں باقی پر تشدید ہے، سختی کیجیے، را مفخم ہے، ربی، ربے نہیں کہیں گے، ربی، انی غنہ واجبہ ہے اور آگے یائے مدہ ہے، دونوں کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے، پورا ٹائم دیجیے گا، انی نہیں کہنا، انی نظرت، زال کو نرمی سے پڑھتے ہوئے آگے را مفخم کریں گے، پر پڑھی جائے گی، اور لکا، لکا نہیں کہنا، لکا، ما میں الف مدہ، فی میں یا مدہ، بط نی، تو کے پر قلقلہ کریں گے، نی میں یا مدہ، محررا، را مشدد ہے یہاں پہ، مفخم پڑھی جائے گی، اور آگے تنوین کا قاعدہ اخفا حقیقی کریں گے۔ فتقبل میں قوف کو پر پڑھیں گے، باقی پہ تشدید ادا کیجیے، لام کو سٹاپ کرنا ہے، حرکت نہیں دینی، منی، نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کرتے ہوئے آگے یا مدہ ادا کرنی ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، انکا میں بھی غنہ واجبہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، انت السمیع العلیم میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی کریں گے، اور سمیع العلیم، سین کے پر تشدید ہے، سختی کیجیے، تسمیع العلیم، آگے مدارس وقفی ہو جائے گی، 6 کاؤنٹ کر لینا ہے آپ نے۔ ترجمہ سن لیجیے، اور وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، تو اسے میری طرف سے تو قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ سے ہمیں یہ طریقہ بھی سنت سے ثابت ہوتا ہے کہ منت اور نظر اللہ کے نام کی اگر مانی جائے تو وہ جائز ہے، جبکہ غیر اللہ کے نام کی مانی جائے وہ ناجائز ہے، جس کا ہم سورہ مائدہ میں انشاءاللہ تعالی ذکر پڑھیں گے۔ پھر آگے دیکھیے آیت نمبر 36، فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ بھی دعا ہے، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا، کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کی ولادت کے وقت اگر یہ دعا پڑھ لی جائے تو اولاد جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتی ہے، اور شیطان مردود سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ فلما میں میم مشدد ہونے واجبہ کریں گے، فلما نہیں کہنا، آگے الف ہے اس کو ضرور ادا کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، وضعتها، عین وسط حلق سے ادا کیجیے اور تا کے اوپر حمز کرنا ہے، وضع، دعا کو پر پڑھنا ہے، وضعتها، قالت میں بھی قا کو پر پڑھنا ہے، لت میں تا پر حمز کرنا ہے، ربی میں را مفخم آگے باپ تشدید ادا کیجیے، نیچے کسرہ ہے آواز باریک کر لینی ہے، انی میں بھی غنہ واجبہ 2 کاؤنٹ کیجیے، آگے یا مدہ ہے، وضعتها، اب یہ لفظ چینج ہے پچھلے لفظ سے، دھیان دیجیے گا، پہلے ہے وضعتها، یہاں پہ کیا ہے وضعتها، ہاں میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کریں گے،
وضعتها انثا، اون میں اخفا کی کریں گے، نون ساکن کا قاعدہ، سا میں مد عوض کریں گے، جسٹ ٹو کاؤنٹ کرنا ہے اور سا کو نرمی سے پڑھنا ہے، یہاں پہ سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ واللہ اس میں جلالہ کو پر پڑھیں گے، اعلم میں حمزہ کے بعد عین ساکن کی آواز آئے گی، وسط حلق سے ادا کرنا ہے اس کو، بھی نہیں کہنا، قلقلہ نہیں کرنا، اعلم، اعلم، بیما میں بھی الف مد ادا کرنا ہے، وضعت یہاں پہ آپ ساکن کر رہے ہیں، تا پہ ہمس ہوگی، ولیس الذکر، اس لفظ کو انڈرلائن کر لیجئے، لئی میں یا لین ہے، آگے سین ہے، اس کے بعد زال کے اوپر آپ نے تشدید ادا کرنی ہے، لیکن زال میں سیٹی کی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے، ولیس، ٹھیک ہے، س س یہ سیٹی کی آواز یہاں نکلے گی، آگے زال پہ نرمی ہو جائے گی، ولیس الذکر، ولیس الذکر، الذکر، زال کے اوپر تشدید ادا کرنی ہے، آگے را مفخم ہو جائے گی، کل انثیٰ، لام کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا، اون میں اخفا کی ہوگا اور سا میں وہی مد عوض ہے، وانی میں پیچھے والی تطبیق ہے، سمیتھا میں میم مشدد غنہ واجبہ کرتے ہوئے آگے یا لین ادا کریں، سم میں نہیں ہے، سمیتھا، یما میں را مفخم پڑھی جائے گی، وانی میں غنہ واجبہ اور پھر آگے مد منفصل جائز کریں گے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے، اعیذھا، او حمزہ کی ساؤنڈ ہے، ہونٹوں کو گول کر کیجئے، ضمہ ہے، آگے عی ہے، عین وسط حلق سے ادا ہوگا، اعیذھا بکا، بے کا نہیں کہنا، اعیذھا بکا وذریتھا، را کے پر تشدید ہے، را کسرہ والی ہے، باریک پڑھی جائے گی، یا کے پر تشدید ہے، سختی کرنی ہے، رکنا ہے، تھوڑا سا رک کے پھر آگے جائیے گا، وذریتھا من الشیطان الرجیم، شین کے اوپر تفشی پیدا ہوگی، سختی کرنی ہے، تشدید ادا کرتے ہوئے آگے یا لین ادا کرنی ہے، تو کو پر پڑھنا ہے، اوپر فتح قائمہ ادا کرنی ہے، نرجیم میں نرجیم نہیں کہنا، نرجیم، نرجیم، را تشدید والی ہے اور مفخم پڑھی جائے گی، کچھ بہنوں کو میں سنتی ہوں وہ نرجیم پڑھ لیتی ہیں، پھر بالکل ہونٹ بھی گول کر لیتی ہیں، ہونٹوں کو آپ نے کی ساؤنڈ ہے، اوپر دیکھیے فتح ہے، ٹھیک ہے، صرف آپ نے زبان کے کنارے سائڈوں سے اٹھانے ہیں، آپ نے صرف اس کی جو اس کی صفت ہے وہ ادا کرنی ہے، باقی اوپر تو فتح ہے، اس کو ادا کیجئے، شیطان الرجیم، جی میں مدارس وقفی ہوگی، اور یہ بھی خیال رکھیے کہ اس کو انڈرلائن کر لیجئے، جیم کی ساؤنڈ بھی نہیں آنی چاہیے، من الشیطان الرجیم، جیم جیسے آپ جا، جی، جو، جہاز بولتے ہیں، یہ والا جیم ادا کیا کریں، ٹھیک ہو گیا۔ ترجمہ سن لیجئے، جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا اللہ کو خوب معلوم تھا، تو کہنے لگیں کہ پروردگار میرے تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، اور نظر کے لیے لڑکا موزوں تھا کہ وہ لڑکی کی طرح ناتوان نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ آیت نمبر 37 دیکھ لیجئے، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ فتقبل میں قوف کو پر پڑھیں گے، باقی پر تشدید ہے، آگے ہاں میں الف مدہ، ربو ہاں میں ربو، را تشدید، را کے بعد آپ نے تشدید ادا کرنی ہے، را مفخم ہے، اس کے بعد باقی اوپر ضمہ ہے، تو ہونٹ گول کر لیجئے اور سختی کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، ہاں میں الف مدہ، بی قبول ہے، بی، بے قبول نہیں ہے، بی قبول، قبو میں قوف پر پڑھنا ہے، بو میں واو مدہ، لن میں اظہار حلقی کریں گے، اور حسنیوں میں ادغام الغنہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، بتہا میں نون ساکن کا قاعدہ انقلاب ادا کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، نباتن حسناؤں میں بھی وہی پیچھے والی ہی تطبیق ہے، پہلے اظہار حلقی ہے تنوین کا قاعدہ، اور حسناؤں میں ادغام الغنہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، کفلا، یہاں بھی فا کے پر تشدید ہے، سختی کیجئے،
اور زکریہ میں زئی کی آواز سیٹی کی آپ نے موٹی کبھی آواز رکھنی ہے. زکریہ زکریہ زئی کی آواز موٹی اور کبھی ہوگی. اور آگے ریہ یا کے اوپر تشدید ادا کرنی ہے. رو بھی باریک ہے، یا بھی حروف لین میں سے یعنی نرمی والے حروف میں سے ہے، اس لیے اس کے اوپر سختی نہیں کرنی. آگے کلما میں لام کی تشدید ادا کیجیے. الف مد ادا کرنا ہے. کلما نہیں کہنا اس کو. داخل خا کو پر پڑھنا ہے. علیہا میں بھی عین وسط حلق سے ادا کیجیے. لئی میں یا لین ہے، ہا میں الف مد ادا کریں گے. زکریہ المحراب لام کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا. پیچھے والی زکریہ کی تطبیق ہے. آگے محراب محراب نہیں ہے، محراب جو بعض لوگ بولتے ہیں، محراب نہیں ہے. میم حاضر میہ باریک رکھی آواز کو وسط حلق سے ادا کرنی ہے. رو میں فخم پڑھتے ہوئے الف مد ادا کرنا ہے. آگے عین دہا میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی. قا میں رو باریک ہے، مرقق ہوگی. اور آگے زئی کی آواز کبھی ادا کرتے ہوئے قا میں الف مدہ وقفے ابدال کر لیں گے. قولا میں الف مدہ ادا کریں گے. الف مدہ بھی پر ہو جائے گا قوف کے ساتھ، یہ حروف مستعلیہ ہے. یا مریم میں بھی مریم یہاں پہ رو مفخم پڑھی جائے گی. یا مریم ان غنہ واجبہ کر کے آگے فتحہ قائمہ ادا کرنا ہے. 2 کاؤنٹ کرنا ہے. منہ کو کھول کر ادا کریے. انا لکی کاف زر کی ہے، کسرہ کی آواز باریک رکھیے. ہاذا ہے، ہاذا نہیں ہے. قالت یہاں پہ بھی تاپ حمس ہوگا. ہوا من عند اللہ من میں اظہار ہلکی کریں گے. عند اللہ میں اخفا حقیقی کرتے ہوئے آگے لفظ جلالہ کو باریک پڑھیں گے. ان اللہ میں غنہ واجبہ اور آگے لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے. یرزقو میں رو مفخم ہے، زئی کی آواز جو ہے سیٹی کی آئے گی اور قوی آواز سے پڑھنا ہے. زئی کے اوپر ضمہ ہے، ہونٹوں کو گول کیجئے. یرزقو یرزقو قوف بھی پر پڑھا جائے گا اور قوف کے اوپر ضمہ بھی ہے، ہونٹ گول رکھیے. یرزقو من یشاء میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے. 2 کاؤنٹ کرنا ہے. شاء میں مد متصل واجب ہے. 5 کاؤنٹ کرنا ہے. بغیری غین حروف مستعلیہ ہے، اس کو پر پڑھتے ہوئے آگے یا لین ادا کیجیے. حساب سین کی آواز میں سیٹی لانی ہے. پہلے ہا وسط حلق سے باریک ہے، پھر سین میں سیٹی ادا کرتے ہوئے الف مد ادا کیجیے اور آگے وقفے حذف کر لیں گے. وقفے حذف کے ساتھ ہی ہمارا با جو ہے یہ ساکن ہو جائے گا، تو یہاں پہ ہم با کے اوپر قلقلہ کے ساتھ وقف کریں گے. حساب ترجمہ سن لیجیے. تو پروردگار نے اسے پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا اور زکریا علیہ السلام کو اس کا متکفل بنا دیا. زکریا علیہ السلام جب کبھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے. یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ مریم یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ وہ بولیں کہ اللہ کے یہاں سے آتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے. بے شک. آیت نمبر 38 دیکھ لیجئے. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ہنالک ہا موٹا آپ نے پڑھنا ہے، اقص حلق سے ادا کرنا ہے. اس کو ہنالک نہیں پڑھنا، ہا ہے. ہنالک آگے دعا میں دعا نہیں کہنا، دعا الف مد ادا کیجیے گا. زکریا ربہ را یہاں پہ ربہ میں را مفخم با پہ تشدید. یہاں پہ اگر آپ وقف کرتے ہیں تو ہا ساکن ہو جائے گی اور ربہ پڑھتے ہیں تو مد صلہ صغرا ہوگی. 2 کاؤنٹ کرنا ہے. آگے قول ربی حب لی، یہ حب میں با ساکن ہے، قلقلہ کریں گے. لی یا مدہ ہے. من لدن کا، مل لدن کا یہاں پہ نون ساکن کا قاعدہ ادغام بلا غنہ کریں گے. دون کا میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ادا کریں گے. 2 کاؤنٹ کرنا ہے. ذریۃ طیبہ را مرقق ہے، آگے یا پہ تشدید ہے. تن میں یہاں اخفا بھی پر ہو جائے گا، ہمارا تنوین کا قاعدہ آ رہا ہے، آگے حروف مستعلیہ ہے. ذریۃ طیبہ. اگر آپ نے وقف حذف اور ابدال کر رہے ہیں تو پھر تا کو ہا میں بدل دیں گے اور اس کی فتحتین بھی ختم ہو جائے گی. انکا میں غنہ واجبہ. سمیع الدعاء سمیع میں یا مدہ ہے، عین وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے آگے دال کے اوپر تشدید ادا کیجیے. سختی سے پڑھنا ہے، تھوڑا سا رک کر. سمیع الدعاء یہ اپنے 5 کاؤنٹ کر لینا ہے. مد متصل کے اوپر ہم وقف کر رہے ہیں تو حمزہ ساکن ہو رہا ہے، یہاں پہ تھوڑا سا جھٹکا دے کر وقف کریں گے.
ترجمہ سن لیجیے۔ اس وقت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا کہ پروردگار مجھے اپنی جناب سے اولاد صالح عطا فرما، تو بے شک دعا سننے والا تو اور قبول فرمانے والا ہی تو ہے۔ یہ بھی بہت خوبصورت دعا ہے، جس کے ہاں اولاد نہ ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عرض کریں، اللہ سے التجا کریں، یہ دعا مانگیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اولاد صالح عطا کرتے ہیں۔ اور اگر وہ اس دعا کے بعد بھی نہیں دیتا تو اس میں رب کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی عبادات میں، ایمان میں کسی قسم کا وہ فتنہ ثابت ہو، ایسی اولاد سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر روک لیتے ہیں۔ اس کے فیصلوں پر جو راضی ہو جاتا ہے، خوش ہونے والا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں نہ ہو تو آخرت میں بہترین اجر رکھتے ہیں۔ اس اجر کے حساب سے دعا مانگا کریں اور پھر اس کے اجر کی طرف اپنے قلب کو موڑ لیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی اسی میں حکمت ہوگی۔ اچھا جی، آگے دیکھیے آیت نمبر 39۔ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ فنادتہ یہاں پر تاکہ پر حمز کریں گے، ہلو نہیں کہنا، ہل ملائکتو، لام کو سٹاپ کرتے ہوئے آگے لائکتو مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنا ہے۔ وہو قائم، موئیں کی ساؤنڈ لے کر آئیں گے کیونکہ قا میں کیا ہے، مد متصل واجب ہے، آگے تنوین کا قاعدہ ہے جس کے بعد یا آ رہی ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا، ادغام مع الغنہ ہم کب کرتے ہیں؟ یعنی ادغام مع الغنہ کا جب حروف یمون آ جائے تنوین کے بعد تو تب ہم غنہ کرتے ہیں۔ غنے کے لیے 4 حروف ہیں، ان کی آپ نے ساؤنڈ یاد رکھنی ہے۔ اگر بعد میں واو ہو تو واو کی ساؤنڈ، یا ہو تو یا کی ساؤنڈ، نون ہو تو نون کی ساؤنڈ، اور میم ہو تو میم کی ساؤنڈ، یعنی کہ حروف یمون میں سے جو ہوگا بعد میں اسی کی ساؤنڈ لانی ہے۔ تو یہاں پہ یا ہے، ہم کیسے پڑھیں گے؟ قائم یصلی، 2 کاؤنٹ کرتے ہوئے صاد کو پر پڑھنا ہے، آگے لام باریک کر دینی ہے یا مد ادا کرنی ہے، یصلی نہیں کہنا، یصل صاد پر ہوگا، لام باریک کر دیں گے، یصلی فی المحراب میں وہی پیچھے تطبیق گزر چکی اس کی، ان اللہ بھی، بے شک اللہ تعالیٰ، یہ بھی تطبیق کافی بار گزر چکی ہے غنہ واجب اور اسم جلالہ کی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے یبشرو کا شین کے پر تفشی کی آواز لائیں گے، نیچے کسرہ ہے، تھوڑا سا رک کر تشدید ادا کر آگے را مفخم کرنی ہے۔ بیحیا میں ہا کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے، قلقلہ نہیں کرنا، بیحیا نہیں کہنا، یحیا فتح قائمہ ادا کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ مصدقا بکلمۃ من اللہ، صاد کو پر پڑھ کے آگے دال کے پر تشدید ہے، نیچے کسرہ ہے، آواز باریک رکھنی ہے۔ آگے قوم میں تنوین کا قاعدہ اقلاب کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ بکلمۃ من اللہ میں تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ لفظ جلالہ کو آگے پر پڑھیں گے، وسیداً، یا کی پر تشدید ہے، نیچے کسرہ کی آواز ہے، باریک رکھیے گا، اور آگے تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ ہو رہا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ حصورا میں بھی ہا وسط حلق سے صاد کو پر پڑھتے ہوئے آگے واو مد ادا کرنا ہے، آگے پہ تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ ہو رہا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ نبیا من الصالحین، وحصورا ونبیا من الصالحین، نبیم میں بھی تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ ہوگا، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ من الصالی، صاد کو پر پڑھتے ہوئے اوپر فتح قائمہ ادا کیجیے، اور حین میں مدارس وقفی کر دیں گے، ہا وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے آخر پہ 6 کاؤنٹ کر لینا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے فیض یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا، اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے، اور اللہ کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ آیت نمبر 40 دیکھ لیجئے۔ قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ قال قاف الف پر پڑھے جائیں گے، رفع مستعلیہ ہے، آگے رب انا میں ہونے واجبہ اور اس پر فتح قائمہ ادا کرنا ہے، یکون میں واو مدہ ہے، لی میں یا مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ غلام وقد، غین اور قوف کو پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہیں،
اور منہ میں تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ 2 کاؤنٹ کریں گے، قد میں دال کے اوپر قلقلہ کریں گے، بلغ غین کو اوپر پڑھنا ہے لیکن بلغ نہیں کہنا، لام باریک رکھنا ہے، بلغ بلغنی الکبار، آگے را مفخم ہو جائے گی، وامرأتی میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفوی کریں گے، را مفخم پڑھی جائے گی اور آگے حمزہ کو ا کی ساؤنڈ لانی ہے، ٹھیک ہے، وامرأتی آقر عین وسیع الگ سے ادا کرتے ہوئے الف مد ادا کیجیے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا۔ آگے را ہماری جو ہے وہ باریک ہو جائے گی، یہاں پہ را مفخم ہے ہمارے پاس تو یہ را باریک ہو جائے گی، عاقر قیر یہ ساؤنڈ آئے گی۔ قولا میں بھی وہی پچھلی والی تطبیق ہے، کذالک اللہ میں بھی لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے، یفعل میں فا پر ہمس کریں گے، ما یشاء مد متصل واجب کے بعد ہم وقف کر رہے ہیں، یہاں پہ 5 کاؤنٹ کرتے ہوئے حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ وقف کریں گے، یشاء یہ آپ نے سٹاپ کر لینا ہے، یہاں پہ جھٹکا نہیں دینا، قلقلہ نہیں کرنا ہے۔ ترجمہ سن لیجئے، زکریا علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ آج کی لاسٹ آیا ہے، دیکھ لیجئے آیت نمبر 41، قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس 3 ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار۔ قول ربی کی وہی تطبیق ہے، آگے یہاں پہ آپ نے با کو پریس کرنا ہے زور سے جیم کے اوپر، جیم کے اوپر جیم ساکن قلقلہ ہوگا، ربج ربج نہیں کہنا، ربج بج جیم کبھی آواز آئے گی، علی یہ لام دونوں جو ہیں ان میں ادغام ہو جائے گا، لی میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے، آیتن ہے آیہ، ہم یہاں پہ وقف ابدال کر دیں گے، گول تا کو ہاں میں بدلنا ہے اور دوسرا فتحتین بھی حذف کرنے ہیں، تو یہاں پہ وقف حذف و ابدال ہوگا۔ آگے قول آیتک آیتک آ کھڑی زبر ہے، ادا کیجیے 2 کاؤنٹ کر کے، اللہ میں الف مدہ ہے، تکلم الناس لام کی تشدید ادا کرتے ہوئے آگے نون مشدد ہے غنہ واجبہ کرنا ہے اور ثلاثہ میں سا نرمی سے پڑھنا ہے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، ایامن یا کی تشدید ادا کیجیے اور تنوین کا قاعدہ اظہار ہلکی ہے، الا میں بھی آگے الف مدہ ہے، رمزا میں بھی را مفخم پڑھی جائے گی، میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفوی ہوگا اور آگے وقف ابدال کر رہے ہیں زائے کی کبھی آواز کے ساتھ، رمزا وذکر میں دال نرمی سے پڑھیں گے اور وذکر نہیں کہنا، وذکر ربک وذکر ربک را کی تشدید ادا کیجیے، را مفخم پڑھی جائے گی، کثیرا وسبح تا کو نرمی سے ادا کرتے ہوئے آگے یا مدہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے اور روں میں تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ کریں گے، وسبح میں باقی پر تشدید ہے، آگے ہا پہ ہمس کریں گے، بالعشی یا کے اوپر تشدید ہے اور آپ نے عشی نہیں کہنی، عشی کسرہ کی آواز باریک رکھنی ہے، والابکار میں آپ نے کور نہیں کہنا، ابکار آخر میں را مفخم ہو جائے گی، ابھی تو مرقق ہے کسرہ کے ساتھ ہے، جب ساکن ہوگی تو اس کے پیچھے الف مدہ، پیچھے ساکن حرف اس سے پیچھے فتح آ رہی ہے تو یہ پر ہو جائے گی، والابکار۔ ٹھیک ہے جی، اب ترجمہ سن لیجئے اس کا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے 3 دن اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے، تو ان دنوں میں تو اپنے پروردگار کی کثرت سے یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمارا رکوع تکمیل ہوا، ابھی اس کو ایک بار سن لیجیے اور پھر اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ ان
اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعدها من بعد والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. الحمدللہ رب العالمین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اس پاک کلام میں ہونے والی تمام غلطیوں سے درگزر فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں اس کو مقبول فرما لے اور ہمیں جو کچھ سیکھا خاص طور سے آج اللہ کے نام پر جو نظر نیاز ماننے کا طریقہ ہم نے سیکھا، اللہ سے جب بھی مانگو اس کی شان رحیمی کی صفت سے مانگو، یہ طریقہ سیکھا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صبح و شام کے اذکار اور یہ بھی کہ اولاد بھی مانگو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کے دین کی خدمت کے لیے مانگو. اللہ سے ایسی اولاد، ایسے ہم سفر مانگو جو اس کے دین کے لیے ہمارے مددگار ثابت ہو جائیں. بہت ساری باتیں سیکھیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ احسن الجزاء.